Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعمان آصف کراچی سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ ان کا پڑھنا سنت ہے، واجب ہے یا کہ مستحب ہے۔ پلیز اس حوالے سے رہنمائی ضرور کر دیں۔ بھائی نے بہت ہی اچھے سوالات پوچھے ہیں۔ دیکھیے، اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جب بھی آپ کوئی نماز شروع کریں گے، چاہے وہ سنت نماز ہو، فرض نماز ہو یا پھر واجب نماز یا اسی طرح سے نفل نماز، ہر نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہوتی ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ مکمل پڑھ لینے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد پوری نماز میں اب چاہے آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا پھر 3 رکعت ادا کر رہے ہوں، جتنی بھی رکعتیں آپ نماز ادا کر رہے ہوں، دوبارہ اس نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرانا، صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پہلی ہی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ اس نماز کی کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ کو نہیں پڑھنا۔ یہ تو تھا مسئلہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب پڑھنی ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ کے حوالے سے بھی یاد رکھ لیں، جب بھی فاتحہ شروع کریں، سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب چاہے جس رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، جب جب آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد جو دوسری سورت پڑھنی ہوتی ہے، آیا اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت شروع سے پڑھ رہے ہوں، جیسا کہ اکثر لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ 30ویں پارہ کی مختصر سورتیں پڑھتے ہیں، جس طرح سے سورۃ الاخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد، یا اسی طرح سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر، یا پھر قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس، اس جیسی صورتیں زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں۔ اب تو اگر کوئی بندہ ایسی صورت کی تلاوت کر رہا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد جو کہ شروع سے ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد ہی کو لے لیں، تو پھر اس وقت سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ پھر سے بڑے دھیان سے سمجھ لیجئے اس مسئلہ کو کہ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے، مثال کے طور پر آپ قل هو اللہ احد کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس وقت اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بڑی سورت کی درمیان والی آیات پڑھ رہے ہیں یا آخر والی آیات کو آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت بسم اللہ کا پڑھنا مستحب نہیں ہے، آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں، بلکہ بغیر بسم اللہ کے سورۃ فاتحہ کے بعد ان آیات کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب کوئی سورت شروع سے پڑھیں گے تب بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہوگا۔ یہ تو تھا مسئلہ کہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ کب کب پڑھنی ہے اور اس کا پڑھنا سنت ہے یا پھر مستحب ہے، یہ سمجھا دیا۔ اب نماز میں جہاں تک سنت اور مستحب کا عمل ہے، یعنی کہ اگر نماز میں کوئی سنت یا مستحب عمل رہ جاتا ہے تو اس سے پھر نماز میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت اور مستحب کو بھی ادا کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، یعنی کہ اگر آپ سنت اور مستحب پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس نماز کا ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن اگر ان کا پڑھنا آپ بھول جائیں، ان کو آپ بھولے سے چھوڑ دیں، یعنی کہ
کسی سنت اور مستحب کو آپ بھولے سے چھوڑ دیں، مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت تھا، مگر آپ سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، تو اس سے پھر آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز میں کوئی سنت رہ جائے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ بغیر سجدہ سہو ادا کیے نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، مگر کسی سنت اور مستحب کے چھوٹ جانے پر، بھول جانے پر سجدہ سہو ضروری نہیں ہوتا۔ لہذا سامعین مکرم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت، اس کے بعد پھر کسی بھی رکعت میں دوبارہ کہیں پر بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہوتی۔ رہی بات بسم اللہ کی، تو جب بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے تو اس وقت اس سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔